बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजह है और हम दुआ मांगते कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी ना करना, वरना तो कोई दुआ कबूल होगी ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। आज हम बात करेंगे कि दुआ मांगते वक्त ये गलतियां कभी नहीं करना वरना दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनको करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी जाए दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है, तो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह ताला से मांगता है, तो आप इन 3 वक्तों में इनके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं मांगते तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी बहुत करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक से शिकायत करती हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसी गलतियां जो अक्सर दुआ करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब गुनाह करे तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक के कोई ना कोई मसले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक कि वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो इसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेगी। अब मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह ताला से मांगता है, जैसे औलाद ही क्यों ना मांगे, माल और दौलत क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको 3 वक्तों में जो वो मांगता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। दूसरी अहम बात ये है कि मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊँ। अगर आप 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खैर बरकत भी होगी और रब्बुल इज़्ज़त से गैब से मदद भी आएगी। बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। और 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूँ तो कबूल आ जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता और उसकी दुआ को फौरन से पहले कबूल फरमाता है। नंबर 2, जब अल्लाह ताला का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। यानी कि जो भी उसकी हाजत होती है अल्लाह ताला फौरन से पहले कबूल फरमा लेते हैं। नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त भी मांगी गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, बल्कि उसको कबूल फ़ौरन करता है। और याद रखना, इन 3 हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगे वो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है, चाहे वो चीज़ सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी की क्यों ना।
اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک آپ کو اللہ پاک کا اسم مبارک نام پڑھنا ہوگا۔ یا رزاقو کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے اور حلال روزی دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پہ بیٹھیں تو دہانی کروٹ سنت پر عمل کرتے ہوئے لیٹ جائیں۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو کی 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 دن پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی مراد پوری ہوگی، جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوگی اور اللہ کی مدد ملے گی۔ غیب سے آپ کے گھر میں دولت آ گئی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے میں بارے بتایا کہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں، بے سکونی سے نجات پانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائیں جائیں کہ جن سے آپ پرہیز کریں، آپ کے چہرے پہ بھی رونق آئے گی اور آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ خوبصورتی بھی آئے گی، نور آ جائے گا اور اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عزت نہیں رہتی، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی معاملے میں ہو، یا روزی کے معاملے ہو یا کسی اور معاملے، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بحث پر بحث بنائے رکھنا اور غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کو کام کرتے ہیں تو اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کرے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے لگی ہوں کہ جن کے چہروں کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں، دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک عمل آپ کو بتاؤں گی، یعنی کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ ایک گلاس پانی لینا، اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اس پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق کی رونق آئے گی اور خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف بوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک چہرے کی رونق چمکدار بنی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے پیٹے مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ دعا کرنے کے والے کے سر سے مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہو تیرے لیے بھائی جیسی نعمت کی خوشخبری۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعا مانگو دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو، سب دعائیں میں تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کرو کوئی نہ کوئی تمہیں دل سے دعا دے رہا ہے۔ اور جو گناہ جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نمبر 1 دوستو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو ایک مرد کے خواب میں آئے
مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ مرید نے کہا حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 70 سالوں کی عبادت کے بارے میں ابھی تک مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مریض نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں نے اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکلی اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا بارش بے وقت کیسی تھی، اسے ثابت کر کے دو، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بس اب میں اسے کیسے ثابت کروں؟ بس اسی گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بس بخشش نہیں ہوئی۔ تیز گرمی یا تیز سردی، بے وقت کا بارش ہونا، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا اللہ کے ہاں سب طے ہے، اسی لیے ان کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نام اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی 7 نیکیاں ہوں گی، ان کے ساتھ اہل محشر والے بھی دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یعنی ان کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس اتنے بندے کی تمام نیکیوں کو میزبان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور بندہ یقین کرے گا اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پڑھ کر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے گا تو اس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ایک ٹکڑے میں جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا گناہ کون سا لکھا ہوا جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیے ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔